لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شمس الدین سیف اللسان، معرفت کے دریا، روحانیت کے سمندر، حافظ محمد عثمان حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 21 شعبان المعظم 273 ہجری مطابق 1274 عیسوی کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال 21 شعبان المعظم کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ہمارا موضوع ہے حضرت کی کرامات کی طرف انشاءاللہ کچھ باتیں آج ہم پیش کریں گے۔ اس سے پہلے حضرت کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت مخدوم لال شہباز قلندر ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کی شہرت اور عظمت ہر خاص و عام آپ کی شہرت و عظمت سے آگاہ ہیں۔ آپ کا مشرب قلندرانہ تھا۔ سلسلہ فقر میں یہ مقام بہت بلند تصور کیا جاتا ہے کہ قلندر کی ولایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے ہوتا ہے، اس لیے یہ ولایت کا خصوصی مقام شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مرتبہ بہت کم اولیاء اللہ کو ملا ہے۔ تاریخ ولادت باسعادت و مقام ولادت سنیں۔ شمس الدین سیف اللسان، معرفت کے دریا، روحانیت کے سمندر، حافظ محمد عثمان حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 573 ہجری مطابق 1177 عیسوی آذربائیجان شہر مرند میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہیں۔ حضرت عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن امام محمد بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت والد ماجد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ وطن میں ہوئی۔ بعد ازاں علماء و فضلاء سے مستفیض، اولیاء و اصفیاء سے مستفیض ہوئے۔ آپ کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔ انوار الہی سے آپ کا قلب، آپ کا دل روشن ہوا، یاد حق میں مشغول رہنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل، فقر و تصوف میں امتیازی شان کے مالک، زہد و تقوی میں بے نظیر، روحانیت کے تاجدار ہیں۔ آپ کی قدر و منزلت سب پر واضح ہے۔ آپ کی شہرت و عظمت سے خواص و عوام آگاہ ہیں۔ سلسلہ بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ مزید مختلف اولیاء و صوفیاء کرام کی روح پرور صحبتوں سے مستفیض ہوئے، جن میں حضرت شیخ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جہانیہ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی دینی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی تبلیغ دین میں صرف کر دی۔ اشاعت اسلام کے لیے جہاں بھر کا آپ نے طواف کیا، فروغ اسلام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سندھ میں آپ کی آمد سے نور اسلام چمکا، رشد و ہدایات کا سلسلہ وسیع ہوا، لادینیت ختم ہوئی، جہالت کے اندھیرے چھٹے۔ جی ہاں، علم و ادب کی روشنی پھیلی، خلق خدا کی اصلاح ہوئی۔ آپ کے فیوز و برکات لامحدود ہیں۔ حضرت سکندر بودلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مشہور خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کے رفقا اور ہم عصر بزرگوں میں سے کچھ کا نام سنیے۔ حضرت بو علی قلندر، حضرت غوث العالم شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی، حضرت صدر الدین عارف، حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری، شیخ فرید الدین گنج شکر، حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مشہور رفقا ہیں۔ الحمدللہ، عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 21 شعبان المعظم 673 ہجری مطابق 1274 عیسوی کو وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک سیہون شریف باب الاسلام سندھ میں زیارت گاہ عام و خاص ہے۔
مزار اقدس پر جہاں بھر سے زائرین جوق در جوق آتے ہیں، منمانی مرادیں پاتے ہیں۔ الحمدللہ سیرت پاک حضرت لال شہباز قلندر اور اولیاء پاکستان، تذکرہ صوفیہ ہند، ان کتابوں کے حوالوں سے یہ باتیں ہم نے آپ کو پیش کیا ہے۔ آئیے آپ کی سیرت پر کچھ باتیں آپ کی کرامت کے تعلق سے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ سیہون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں شدید قحط پڑا، یعنی بارش بند ہو گئی، یہاں تک کہ کھانے پینے کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی۔ نہریں خشک ہو گئی یعنی سوکھ گئیں، کنویں سوکھ گئے، پانی کا ملنا دشوار یعنی مشکل ہو گیا۔ قحط کی وجہ سے اس قدر خوفناک صورتحال ہو گئی کہ زندہ بچنے کی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ آخرکار اہل علاقہ اکٹھے ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے گرد جمع ہوئے اور فریاد کرنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کا فریضہ انجام دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرو۔ جو لوگ بھی دعاؤں کے لیے کہنے کے لیے آئے تھے، آپ نے سب سے فرمایا کہ گناہوں سے سچی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو۔ لوگوں نے فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ عالی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ دراز کر دیے اور بارش اور خوش حالی کی دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارکہ میں داخل بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو قبولیت سے مشرف فرمایا اور رحمت کی بوندیں برسنے لگیں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی قبولیت دعا کی خوشی میں لوگوں نے کھانے پکا کر غربا و مساکین میں تقسیم کیے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام فرمایا اور لوگوں نے مل کر اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خوب درود و سلام پیش کیا، یعنی شکرانہ بھی الحمدللہ ادا کیا۔ یہ شان قلندر کی صفحہ 331 میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کی رحمت ملنے پر حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اللہ رسول کے ذکر کی محفل کا اہتمام کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ ان اللہ والوں کی تو ساری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ آپ نے ایک کرامت سنا، دوسری کرامت بھی آپ توجہ سے سنیے۔ گرمیوں کے دن تھے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے صحن میں وضو فرما رہے تھے۔ ایک عقیدت مند نے دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے عرض کی، حضور ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ آنے والے اس کے سائے میں آرام پائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے، لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت جب اپنے مرید کی بات سنا نا، اسی وقت وضو سے فراغت کے بعد ایک مرید کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اسے یہاں زمین میں گاڑ دو۔ مسواک دیا اور فرمایا یہاں زمین میں گاڑ دو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسواک زمین میں گاڑ دی گئی۔ اگلے ہی دن اسی مسواک میں ہری ہری شاخیں نمودار ہو گئیں اور چند دنوں میں ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک تناور سایہ دار درخت بن گئی۔ غور کیجئے کیا عظمت و شان کے مالک ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ واقعہ شان قلندر صفحہ 313 میں مذکور ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی علیہ رحمہ جس مریض کے لیے بھی دست دعا بلند فرماتے، فوراً وہ مریض صحت یاب ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلانے اور آنکھوں پر لگانے کا حکم فرماتے۔ نتیجتاً فوری طور پر یعنی جلد ہی وہ مریض میں صحت یابی کے آثار یعنی نشانیاں نمودار ہو جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور کلمہ طیبہ بالترتیب ایک بار پڑھتے، اس کے بعد خلفائے راشدین
کے وسیلہ جلیلہ سے مریض کی شفا یابی کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کرتے. کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے بعد اسی طرح بالترتیب سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق، سورہ ناس اور کلمہ طیب پڑھ کر خلفائے راشدین کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور پروردگار عالم اسے شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے. یہ واقعہ شان قلندر صفحہ 315 میں لکھا ہے. غور کیجئے کتنی عظمت و شان کے مالک ہیں. اچھا، یہ آپ کی کرامات زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی آپ کی کرامات الحمدللہ دیکھی جاتی ہے. اللہ عز و جل کے نیک بندے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی مخلوق خدا کی مدد اور حاجت روائی فرماتے ہیں. حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا روحانی فیض آپ کے وصال کے بعد بھی جاری و ساری ہے. چنانچہ معاصر الکرام کے مؤلف حضرت علامہ مولانا سید میر غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ربیع الاول 1143 عیسوی کو 10ویں تاریخ کو میں سیوستان سیہون شریف پہنچا. کچھ عرصے بعد میری ملازمت ختم ہو گئی. روزگار کے حوالے سے بہت پریشانی کا سامنا ہوا. ملازمت کی بحالی کے سلسلے میں ذاتی طور پر تمام تعلقات آزما لیے، کوششیں کر لی، مگر سب بیکار گیا. آخر کار ایک رات مقدر کا ستارہ چمک ہی اٹھا. ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں اسی پریشانی کے عالم میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہا ہوں. پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ گلی ختم ہو گئی ہے اور آگے راستہ بند ہے. میں کچھ سوچتے ہوئے رک گیا. یکایک سامنے سے ایک شخص آتے ہوئے دکھائی دیا. وہ اجنبی شخص نزدیک پہنچا تو میں نے پوچھا کہ اس گلی کا راستہ آگے سے بند ہے یا کھلا ہے؟ اس شخص نے عربی زبان میں جواب دیا، آگے چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں کچھ لوگ ملیں گے. میں جھجکتا ہوا آگے بڑھا. ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ ایک جگہ 3 بزرگ سندھی لباس میں ملبوس بیٹھے ہوئے دکھائی دیے. میں نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور ایک بزرگ جو ان کے پیشوا تھے ان کے سامنے 2 زانو بیٹھ گیا. انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی شیخ میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں، میری نوکری ختم ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کر دیا جاؤں، دوبارہ مجھے میری ملازمت مل جائے. یہ سن کر وہ بزرگ مراقبے میں چلے گئے اور پورے 1 پہر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا تمہیں تمہاری ملازمت مل جائے گی. اس کے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ میر آزاد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں بے چینی سے اس دن کا انتظار کرنے لگا. آخر 1 سال بعد میری ملازمت بحال ہو گئی اور خواب میں بزرگ نے جو بات کہی تھی وہ درست ثابت ہوئی. بعد میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے بشارت دینے والے بزرگ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یعنی جس عظیم الشان بزرگ نے خواب میں آ کر کے آپ کو بشارت دی تھی وہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ تھے. اور پورے 1 پہر کا مراقبہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے 1 برس لگے گا. غور کیجئے کیا عظمت و شان ہے اولیاء کرام کی. ان کے آخری کلمات آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے. اللہ عز و جل کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا وقت رخصت بھی عجیب ہوتا ہے. کوئی سجدہ کرتے ہوئے جا رہا ہے تو کوئی مراقبہ میں بیٹھا. کسی کی محویت علم دین میں روح پرواز کر جاتی ہے، محویت علم دین میں. تو کوئی درس قرآن کے دوران جان سپرد خاک کون و مکان کر دیتا ہے. جب حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی زبان سے ادا ہونے والے آخری کلمات یہ تھے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا عمل میرا ساتھ کیا دے گا، میرا سب سے بڑا سہارا تو اللہ عز و جل کی ذات بابرکات ہے. میرے ساتھی اللہ عز و جل کے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور خاص طور پر وہ 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین علیہم الرضوان جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشین ہوئے.
حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کلمات سے آپ کے رسول اللہ اور صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین سے بے حد عقیدت و محبت کا پتہ چلتا ہے، اور انہی کلمات پر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تشریف لے گئے۔ اللہ والوں کی کیا شان، زندگی میں بھی مہربان، زندگی کے بعد بھی مہربان۔ اللہ کریم یوں ہی ان کا فیض ہم سب پر جاری و ساری رکھے، ان کی قبر انور پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔